بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ حضرت سعد الاسود، جن کا اصل نام سعد تھا لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا کہ بات کچھ یوں ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا کالا رنگ ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں، مجھے کوئی اپنی لڑکی نہیں دینا چاہتا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت لوگوں کو پیغام دیے لیکن سب نے رد کر دیے، ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے اور جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، بے کسوں اور حاجت مندوں کے حاجت روا تھے۔ اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کی مزاج میں زمانہ جہالت کی جہالت موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ میری حسین و جمیل اور ذہین فتین لڑکی کی شادی ایسے شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیام کو رد کر دیا اور بڑی سختی سے انہیں واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس سعادت مند لڑکی نے اپنے باپ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن لی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے کے لیے مڑے تو وہ لپک کر دروازے پر آئیں اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں میں اس پر راضی ہوں۔ اس اثناء حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے، معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہرحال بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا، قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی کے ساتھ سخت سلوک کیا۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پریشان ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا؟ عمرو بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی، میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس آدمی کی بات پر اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کے لیے راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر قبول کر لیا اور حضرت سعد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمرو بنت وہب سے کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نوبہتہ بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی کچھ چیزیں نہیں خریدی تھیں کہ ان کے کانوں میں منادی کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے اللہ کے شہسوارو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لے لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، ابھی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزاروں امنگیں اور ارمان تھے۔ بار بار مایوس ہونے کے بعد شادی کی خوشی نصیب ہوئی تھی، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور 9 روز کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ تلوار اور نہ ہی نیزہ، اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کبھی امامہ باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش اور شجاعت سے لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا بتک گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستینیں چڑھا کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد۔ لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اس جوش سے لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اسی طرح دادِ شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور عروس 9 کی بجائے حوران جنت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور فرمایا میں نے سعد کا عقد عمرو بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیار اور گھوڑا اسی کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ کے پاس جا کر کہہ دو کہ اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا و فانی میں بہت کم قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوش ایمانی اور اخلاص عمل کی جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔